اس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ کی یہ خاصیت تھی اور آپ نے اس رسم کو، اس رواج کو عام کیا کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے کسی نہ کسی مہمان کو بلا کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے، خود بھی کھاتے، اس کو بھی کھلاتے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ ہود میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے پاس آئے فرشتے، 4 فرشتے انسانی شکل میں، اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے آئے انسانی شکل میں۔ جب آئے قالوا سلاما، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال سلام، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما ربح ان جاء بعجل حنیذ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال و جواب کے بعد فوراً گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر ان کے سامنے دعوت کے لیے پیش کر دیا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے کہ وہ مہمانی کے طور پر، میزبانی کے طور پر پیش کر دیا، اور فقربہ الیہم، جب ان کے سامنے پیش کیا، قال، انہوں نے کہا لا تأکلون، ہم یہ کھانے والے نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں انسانی شکل میں، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو، جو انہوں نے رواج رسم عام کرنے کی کوشش کیا تھا کہ ہر مہمان کو، آنے والے مہمان کو کھانا کھلایا جائے، اسی آیت کی تفسیر میں، جو میرا آیت مبارکہ پڑھنے کا جو مقصد ہے، جو میں نے عرض کیا، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر دن کسی نہ کسی شخص کو لاتے اور اس کو کھانا کھلاتے۔ ایک دن ایک شخص کو بلایا اور اس کو بلا کر اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھایا۔ جب کھانا شروع کرنے لگے تو اسے کہا بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر لو۔ تو اس نے کہا اللہ کون ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں، کون اللہ، کس کے نام سے شروع کر دوں؟ یعنی وہ انکاری تھا، کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، کافر ہو، میرے دسترخوان سے چلے جاؤ، اور اس کو بھیج دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 کے ضمن میں، کہ جب اس کو بھیج دیا واپس، وہ چلا گیا، گھر سے باہر جب نکل گیا، ابھی وہ گیا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ابراہیم کو کہہ دو کہ وہ بندہ جو انکاری ہے، وہ میرا انکار کرنے والا ہے، اس کی زندگی گزر گئی، ساری زندگی میں نے اس کو رزق عطا کیا ہے، ایک دن تمہارے پاس آیا ہے، تم نے ایک لقمہ اسے کھلانے میں بخلت کی ہے، تم نے بخیلت کی ہے ایک لقمہ کھلانے میں۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، دوڑ کر اس شخص کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر کہا کہ واپس آ جاؤ، میرے پاس کھانا کھاؤ۔ تو اس شخص نے کہا میں نہیں چلوں گا آپ کے ساتھ، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مجھے دسترخوان سے اٹھایا کیوں تھا، اب واپس لینے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی کہ میرے رب کی طرف سے جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں، رب فرماتا ہے میں اس بندے کو رزق دیتا ہوں، آپ نے ایک لقمہ کھلانے سے بخل کیا، تو اللہ رب العزت کا یہ پیغام میرے پاس آیا ہے، اس لیے میں تجھے واپس لے آنے آیا ہوں۔ تو وہ شخص اسی وقت واپس آیا اور اس بات پر کہنے لگا کہ کم از کم میرے لیے اللہ رب العزت کا پیغام میرے لیے آیا ہے کہ میں اس بندے کو رزق عطا کرتا ہوں۔ جب اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا پیغام میرے لیے آیا ہے کہ میں اس شخص کو رزق عطا کرتا ہوں، اس شخص نے کہا میں اس رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ یعنی اس نے نہ صرف وہ کھانا کھایا بلکہ ایمان بھی لے آیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے کہ ہم کفار تو درکنار، ہم اپنے کتنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے روح سے اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے جو ساتھ والے مسلمان بھائی ہیں ان کو کھانا کھلانا ہی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ فرمایا جو نفلی روزہ رکھتا ہے
مریض کی عیادت کرتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔